وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد میرا مالک شہزادی کونین کے صدقے سے آج کی اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میرا مولا شہزادی کونین کی عزت و عظمت و رفت کے صدقے سے آج کی اس مجلس کے منتظم بانی جناب سید عطا بخاری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور میرا مالک شہزادی کونین کی عزت و رفت کے صدقے سے اس مجلس کو سننے والے تمام حاضرین و سامعین و ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جہاں جہاں اس مجلس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو بیمار ہیں جن بیماروں کی شفا کے لیے مجھے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے پچھلا گفتگو یقیناً آپ کے ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا بات خطبۃ البیان میں لیکن خطبۃ البیان کی شرح میں ہم نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ نہیں بلکہ ایک سورت کو موضوع سخن قرار دیا ہوا ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان توحید کی معرفت اس صورت میں کرے گا جب امام کی معرفت کرے گا اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں لوگ اللہ کو ملنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں لوگ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ لسان اللہ کسے کہتے ہیں وہ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ قربتاً اللہ کسے کہتے ہیں جب تک آل محمد کی معرفت نہیں ہوگی تب تک توحید کی معرفت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے میرے پیش نظر رسالت مآب کی ایک حدیث ہے رسالت مآب نے فرمایا یا علی آپ کی مثال امت میں اس طرح ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ واحد کی اور مولا علی کا ایک فرمان میں یہاں پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میرا نام احد ہے اللہ نے احدیت کا آئینہ مولا امیر المومنین کو بنایا اور اسی کے ساتھ وہ مخلوق کو دیکھتا ہے اسی سے نوازتا ہے اور اسی سے امر جاری کرتا ہے اسی سے خلق کرتا ہے اسی سے روزی دیتا ہے اور اپنے جتنے بھی امور ہیں موت و حیات کا بانٹنا رزق کا تقسیم کرنا خدا نے جو معیار بنایا ہے اس معیار کو علی کہتے ہیں جب خدا نے علی کو اپنی احدیت کا آئینہ بنا دیا ہے تو اب اگر علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہیں خطبۃ البیان کہتے ہوئے کہ میں خلق کرتا ہوں میں موت و حیات بانٹتا ہوں میں رزق تقسیم کرتا ہوں میں بارشیں برساتا ہوں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ احدیت کے آئینے کو علی کہتے ہیں سورہ مبارکہ زاریات میں خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نہیں خلق کیا میں نے جن اور انسانوں کو لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے مخلوق کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے اب میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کتاب علل الشرائع میں حضرت امام حسین علیہ مقام سے ایک جگہ پہ آ کے
صحابہ نے پوچھا, کچھ سوال کیے, تو مولا نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف عبادت کے لیے. تو کیا تم جانتے ہو کہ عبادت الہی کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے مولا بتائیں عبادت خدا کیا ہے؟ فرمایا معرفت امام کو عبادت خدا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی. اس کا مطلب ہے کہ حجت کی اطاعت کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں. جس نے حجت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اس کا مطلب ہے جو حجت کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کا منکر صرف منکر نہیں ہوتا, بت پرست بھی ہوتا ہے. تو اب جب مولا علی کی ولایت کا منکر اللہ کا منکر ہے تو پھر مجھے ولایت علی کا منکر یہ بتائے کہ وہ عبادت کس کی کر رہا ہے. اب کیونکہ آج کی اس سلسلے کی آخری نشست ہے تو میں چاہوں گا کہ بات طویل بھی ہو جائے لیکن نتیجہ ایک بہترین برآمد ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ اصل میں توحید کا منکر ہے. تو اب جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو پہچانا نہیں کیونکہ امام کو نہیں پہچانا. تو اب لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اپنی ذہن کے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ہیں اور ان خود ساختہ خداؤں کو سجدہ کر رہے ہیں اور جو اپنے بنائے ہوئے کو سجدہ کرے اسے مشرک کہتے ہیں. اس کا انکار کرنے سے بندہ صرف گناہگار نہیں ہوتا مشرک بھی ہو جاتا. اب مسلمانوں کے جتنے 73 فرقے ہیں ان میں سے 72 جو ہے وہ تو معرفت امام ہی نہیں رکھتے. جب وہ معرفت امام نہیں رکھتے تو وہ بتائیں کہ وہ کس امام کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ جب خدا کو پہچان ہی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت پروردگار نہیں کر رہا, وہ اپنے ذہن کے ایک تراشے ہوئے بت کو سجدہ کر رہا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. تو اس کا مطلب جو امام کی جگہ پہ کسی کو مانے وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو مان رہا ہے. میرا بڑا سخت ہے لیکن ہوگا وہ اگلا جملہ آپ سمجھ سکے. جملہ سخت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہضم ہونا چاہیے. وہ جملہ انسانی کلیجوں سے اترنا چاہیے جہاں جہاں اس مجلس کو سنا جائے گا. جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. تو اب جو امام کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھائے گا وہ امام کی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا, وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو اللہ. تو معرفت امام تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ نے ان کو آئینہ توحید میں نہیں دیکھنا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے تعارف کے لیے جو سورت بھیجی ہے اس سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ توحید ہی موضوع سخن ہے کیونکہ سورہ توحید تعارف محمد و آل محمد. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے, وہ 786 لکھتے 786. جب ان سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم العداد کے لحاظ سے بسم اللہ ہے. اس کا مطلب کہ آپ 786 لکھ دیں تو آپ بسم اللہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے عداد نکالے, اس کی عدد کے مطابق بسم اللہ کی عدد 786. تو جو بسم اللہ کی عدد لکھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ سورہ توحید کی عدد کتنے. اگر آپ توحید کی عدد نکالو تو تے کی عدد 400 ہے, واؤ کی عدد 6 ہے, ہے کی عدد 8 ہے, یہ کی عدد 10 ہے اور پھر دال کی عدد 4 ہے. ان کو جمع کیا جائے to یہ 428 بنتے ہیں اور 428 کو جمع کیا جائے تو یہ 14 بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 14 توحید کی آئینے ہیں. اگر کسی نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پہلے امام کی معرفت حاصل کر لے گا کیونکہ یہ توحید کے مظاہر ہیں. یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے توحید کو پہچانا جاتا ہے. تو آج کیونکہ موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اب میں معصوم کا فرمان پڑھنے لگا ہوں. میرے 5ویں شہنشاہ کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد.
इमाम सरकार पांचवें शहंशाह सरकार बाक़रुल उलूम ने फरमाया, अल्लाह ने हमारे शियों को रोज़े अहद हमारी विलायत का इकरार लिया था। सिर्फ हमारी विलायत का नहीं, अपनी तौहीद और रसूल की नबूवत का इकरार हुआ। अल्लाह के कुरान में आयत है, वसलमान अरसलना मिन क़ब्लिक, इनसे सवाल कर जो तुझसे पहले भेजे कि तुम्हें किस बात में भेजा गया। ये आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ में है कि इन नबियों से सवाल करके तुम्हें ताज नबूवत किस बात में दी गई। ये आयत लेके एक शख्स जो है वो एक खलीफा के दरबार में आ गया था, तो उसने कहा था कि ये आयत जो है इसमें अल्लाह कलाम कर रहा है कि इन नबियों से पूछ, इनके लिए जिनको इशारा किया जाए, तो इशारा करने के लिए मुशारे अलैह का होना जरूरी है। तो जब इशारा कर रहा था तो तब कौन से नबी थे जिनको हमारे रसूल ने पूछा कि तुम्हें ताज नबूवत किस बात में मिला? क्योंकि जब हमारे नबी का दौर था, आदम थे नहीं, नूह थे नहीं, इब्राहिम नहीं थे, मूसा और ईसा नहीं थे, तो फिर ये किन नबियों से पूछा गया था? तो उस खलीफा ने कह दिया था कि इस आयत के बारे में मैं इल्म नहीं रखता। फिर वारिसा ने कुरान को बुलाया गया, अमीर अल मोमिनीन को जब बुला के पूछा गया ये आयत कब आई थी, तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये आयत न मक्का में आई थी, न मदीना में आई थी, न जंग में आई थी, न मैदान में आई थी, न रज़म में आई थी, न भज़म में आई थी। तो या अली ये आयत कहाँ आई थी? अली ने मुस्कुरा के फरमाया न अर्श अव्वल में आई थी, न अर्श दवम पे आई थी, न अर्श सवम पे आई थी, न अर्श चहारम पे आई थी, बल्कि जब शब मेराज हमारा रसूल मेराज के लिए पहुंचा था, तो जब 1,24,000 अंबिया हमारे नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, नमाज करने के बाद जब वो मुसाफा करने के लिए आगे बढ़े, तो खुदा ने बगैर जबरील के ये आयत को उतारा कि मेरा नबी इन नबियों से सवाल करके तुम्हें ताज नबुव्वत किस बात पे दिया गया था, तुम्हें नबी किस बात पे बनाया गया था? तो ये आयत मेराज में नमाज रसूल के बाद आई थी। इतना कहना तो सहाबा ने हाथ बांध के कहा, जहां इस आयत का शान नज़ूल बता दिया है वहां ये भी बता दे कि फिर नबियों ने जवाब क्या दिया था। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मुझे कसम है उस खुदा की जिसने अली को इमामत तफवीज करके भेजा है कि जब नबियों से सवाल किया गया तो अंबिया की आवाज आई थी, हम तेरे नबी की नबूवत पे ईमान लाए और अली की विलायत पे ईमान लेके हम मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी चीजों से हमारी विलायत का इकरार आलम मिस्र में लिया था। 8वें शहंशाह के पास एक शख्स आया था, उसने कहा फरजंद रसूल अली इब्न मूसा रज़ा, मैं आपका शिया होना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, अगर आप मेरा वो कर्ज उतार दे तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। मेरे 8वें शहंशाह ने उतने दिनार उठाए, उसके हाथ में रख के कहे अपना कर्ज उतार, लेकिन तू शिया नहीं हो सकता। उसने कहा जब मैं अपनी मर्जी से हो रहा हूं तो कैसे नहीं हो सकता? फरमाया इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, तेरा वहां नाम लिखा ही नहीं है जिन रूहों ने हमारी विलायत का इकरार किया। इसका मतलब है कि मौला मेरे पांचवें शहंशाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे शियों से हमारी विलायत का इकरार ले लिया था, लेकिन यहां दुनिया में आके उन्होंने सिर्फ उस विलायत का ऐलान करना है और उसका तहफ्फुज करना। बेशक बेशक। और खुदा फरमाता है कि इब्लीस तुमसे जो चीज छीनने की कोशिश करेगा वो विलायत अली है। तुमने विलायत अली का तहफ्फुज करना है। नमाज परवरदिगार को राजी करने का नाम नहीं, विलायत अली के तहफ्फुज का नाम है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो क्या पूरी दुनिया में नजर दौड़ा के देखे जितने मुसलमान नमाजी हैं, क्या सब बुराई से रुके हुए हैं? तो फिर यहाँ वो नमाज पढ़ के दिखाओ जो बुराई के बगैर है। इस आयत को कुरान से निकालो, या फिर मानो कि माज़अल्लाह आयत सही नहीं। खुदा कुरान में कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो फिर यहाँ पे आके देखो कि क्या नमाजी मासूम है? क्या उसे खता नहीं होती? तो अगर बुराइयां कर रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो फिर मानो या तो ये नमाज वो नमाज नहीं है, या जिससे तू बुराई समझ रहा है वो बुराई नहीं है। अगर बात खोलने पे आई है तो फिर राज खोलते हैं। मासूम से पूछा गया था ये नमाज किस बुराई से रोकती है? फरमाया बुग़्ज़ अली वो बुराई है जिससे अल्लाह की नमाज रोकती है।
آپ کسی شخص کو کوئی امانت دیتے ہیں تو آپ بار بار اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بتا دکھا وہ امانت تیرے پاس محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اللہ بندے کو 5 دفعہ اپنی بارگاہ میں بلا کے صرف اس سے تشہد میں سننا چاہتا ہے کہ جس کا اقرار کیا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں, گواہی اس اقرار کی دیتے ہیں جو ہم کر کے آئے. اللہ ہمارے سجدوں کے لیے ہمیں نہیں بلاتا, اس گواہی کو دوبارہ سننا چاہتا ہے. اب جو 2 گواہیاں دے کے آیا ہے تو یہاں بھی 2 گواہیاں دے گا. یا تو پھر یہ 5ویں امام کا فرمان شیعہ اسکالر اپنی کتابوں سے نکالیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری شیعوں کو ہماری ولایت پہلے دن یوم عہد انہیں دے دی تھی. ہماری ولایت انہیں دے کے خدا نے پھر انہیں بہترین شجروں میں بھیجا, کیونکہ جس کے پاس وہ ولایت والی نعمت تھی اسے ایک اچھے رحم میں رکھنا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں, ماں کا شریف ہونا ضروری اس کا مطلب ہے کہ ولایت امیر المومنین وہ اللہ کی نعمت ہے جو خدا نے اپنے بندوں سے عہد لے لیا ہے, اور یہاں پہ آ کے وہ صرف اس عہد کا ہم سے بار بار اقرار سن رہا ہے. بچہ پیدا ہوا شیعہ کے گھر میں, اس کے کان میں اذان دی گئی. ہم نے مولویوں سے پوچھا کس لیے دی گئی؟ اس سے کہا کہ اسے بتانا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہوئے. تو اس کے پاس تو ہوش ہی نہیں تھا, اس کے پاس تو شعور ہی نہیں تھا. جب اس کے پاس ہوش اور شعور نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ آپ نے اس کے کان میں کہا اللہ اکبر, جبکہ اس کے پاس وہ بالغ نہیں ہے, وہ عاقل نہیں ہے, شریعت ابھی اس پہ نافذ نہیں ہوئی. دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں اذان دے کے بتایا کہ تو وہاں یہ وعدہ کر کے آیا ہے. ایک میں اذان دے دی اور دوسرے میں اقامت کہی. اذان سمجھ میں آ گئی, اقامت دینے کے بعد قد قامت الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جا. تو یہ کون سی صلاۃ تھی جو اس نے پڑھنی تھی جس کے لیے آپ نے اس کو اقامت کہی؟ کیا بات ہے. یا تو پھر اس بچے پہ شریعت نافذ کر کے دکھاؤ, یا پھر بتاؤ وہ کون سی صلاۃ ہے جو اس نے پڑھنی ہے. اگر صلاۃ پڑھنی نہیں تھی پھر اس کے کان میں قد قامت الصلاۃ کیوں کہا کہ ابھی تو صلاۃ کے لیے قائم ہو جا, ابھی تو نے اس صلاۃ کو قائم کرنا ہے, ابھی تو صلاۃ کو قائم کرنے والا بن جا. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو کان میں کہا جاتا ہے کہ صلاۃ کے لیے قائم ہو جا, جو اقامت میں کہا جاتا ہے صلاۃ کے لیے قائم ہو جا, یہ کون سی فرماتا ہے؟ فرمایا الصلاۃ ولایت علی ابن ابی طالب, صلاۃ میرے دادا علی کی ولایت. نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہم وجود نماز کے منکر نہیں. نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا کے اس وعدے کو سنانے کے لیے جو ہم اس کی بارگاہ میں کر کے آئے. روزہ رکھتے ہیں ولایت علی کے تحفظ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت ولایت کا تحفظ نہیں کر رہی, ولایت شریعت کا تحفظ کر رہی. اس کا مطلب ہے پوری زندگی میں آپ نے وہ اقرار دہرانا ہے جو آپ نے وہاں کیا تھا. دنیا میں آئے, کان میں اقرار یاد کروایا کہ یہ وعدہ کر کے آئے, بار بار ساری زندگی. اب
ذرا ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں آیا تو کان میں اس کو وہ وعدہ یاد کروایا جو وہ وہاں کر کے آیا ہوا تھا، پھر اس نے زندگی میں جتنا بھی شریعت کی اعمال سر انجام دیے وہ حقیقت میں ولایت کے تحفظ کا نام تھا۔ اللہ نے نماز کے لیے بلایا، اقرار سننے کے لیے، روزہ رکھوایا، شیطان سے بچو تاکہ تم سے ولایت نہ چھین لے۔ خدا نے یہ سارے اعمال کیوں کروائے؟ ولایت کے تحفظ کے لیے۔ دنیا میں آیا، اقرار یاد کروایا، پھر جتنی دیر زندہ رہا اس ولایت کا تحفظ کرتا رہا، جب مر گیا اسے قبر میں اتار کے وہی مولانا ہا کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، سن سمجھ، تھوڑی دیر کے بعد تیری قبر میں علی آنے والے ہیں اور ہم اتنے لوگ گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبہ کو قبلہ کہتا تھا، اور تیرے نزدیک علی امام ہے، اگر فرشتے پوچھے تو بتانا حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے، باقر امام ہے، جعفر امام ہے، قاسم امام ہے، رضا امام ہے، تقی امام ہے، نقی امام ہے، عسکری امام ہے، اور آخری بقیت اللہ بھی تیرا امام ہے۔ اس کو قبر میں کاندھے پکڑ کے یہ امام کیوں بار بار دہرائے گئے؟ جب ہم نے پوچھا مولوی سے یہ اس کو آپ نے قبر میں لٹا کے ہلا کے یہ کیا پڑھایا ہے، وہ کہتا ہے اس کو ہم نے ابھی اس کا عقیدہ یاد کروایا ہے کہ تو نے قبر میں علی سے لے کے مہدی تک تمام کی ولایت کی گواہی دینی ہے۔ زندگی میں ایک ہی گواہی دیتا تھا تو باطل ہو جاتی تھی، قبر میں 12 کی واجب کیسے ہو گئی؟ میری سمجھ میں یہ فلسفہ آج تک نہیں آیا، یہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے میری سمجھ میں وہ نہیں آ رہی کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باطل حق کے متضاد کا نام ہے۔ علی حق ہے، حق کے آنے سے باطل جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ ولایت علی حق بے شک بے شک، ان کے بغیر، کیونکہ علی ہیں آئینہ توحید، واہ بے شک، علی وہ ہیں جو توحید کا زیادہ ہیں، رستہ ہیں، بے شک، علی صراط مستقیم ہے، بے شک بے شک، علی منزل ہے، بے شک، رستہ ملے گا توحید کا علی کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوفہ کے منبر کے آخری زینے پہ میرے شہنشاہ بیٹھے تھے، ریت سے چونٹی گزری، علی فرماتے اللہ نے علی کو یہ کمال دیا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ اور چونٹی کو اللہ نے آواز عطا کی ہے، قرآن میں اس کی پوری اللہ نے سورت بھیجی ہے، سورہ نمل بھیجی ہے۔ سلیمان بن داؤد نبی ہے، وہ اپنا تخت ہوا میں اڑا کے لے جا رہا تھا اور وادی نمل سے گزرا تھا اور چیونٹیوں میں سے چیونٹی بولی تھی، اور قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، پوری خدا نے صورت ہی اتار دی گئی کہ سلیمان بن داؤد نے اپنے تخت کو نیچے اتارا اور چیونٹیوں میں سے چیونٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھ کے سلیمان بن داؤد نے کہا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ سلیمان بن داؤد۔ فرمایا بھی تھوڑی دیر پہلے چیونٹیوں میں کیا اعلان کر رہی تھی، اپنے لشکر کو کیا کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، ظالم سمجھا ہے تو نے نبی کو؟ چونٹی نے ہاتھ میں بوسہ دے کے کہا سرکار آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی تو معصوم نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلیمان تمہیں کچل نہ دے، میں نے کہا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ پناہ تجھ سے نہیں مانگی تھی، تیرے ساتھیوں سے مانگی تھی۔ چونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے معصوم نہیں ہوتے۔ سلیمان بن داؤد نے چونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور چونٹی ہاتھ میں آ کے کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا، اور میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وادی نمل سے سلیمان بن داؤد گزرا تھا، پھر اسی وادی نمل سے میرا دادا علی ابن ابی طالب جنگ صفین سے واپسی پہ گزرا تھا، لیکن جب سلیمان بن داؤد گزرا تھا تو سلیمان بن داؤد تخت پہ تھا، تخت ہوا میں تھا، جنات ساتھ چل رہے تھے، پرندے اس کی بولیوں کو سمجھتے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا۔ اتنے بڑے تخت اور تاج والا نبی جب وادی نمل سے گزرا تو
تو چونٹیوں کی اس وقت کی سردار نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بھیلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ امام فرماتے جب ہمارا دادا علی ابن ابی طالب اسی وادی نمل سے گزرا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا تھا اپنی اپنی بھیلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو سامنے علی آ رہا ہے۔ اپنی اپنی بھیلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو سامنے علی آ رہا ہے۔ جس نے چونٹیوں سے کہا تھا بھیلوں، اسی چونٹیوں نے کہا تھا کہ بلوں سے نکل آؤ۔ جب بلوں سے باہر نکلنے کا کہا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے سلیمان بن داؤد نے چونٹی کو ہتھیلی پہ رکھا تھا، ویسے ہی میرے دادا علی نے چونٹیوں کی سردار کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کہ مدت پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا، نام اس کا سلیمان بن داؤد تھا، اس وقت کی تمہاری سردار نے چونٹیوں کو حکم دیا تھا بلوں میں چلی جاؤ، آج تم کہہ رہی ہو بلوں سے باہر آ جاؤ۔ تو چونٹی نے علی کے ہاتھ کا بھوسا لے کے کہا تھا وہ نبی بہت بڑا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ آپ کا چہرہ دیکھنا صرف ثواب نہیں، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ چونٹی کو اللہ نے آواز دی ہے، سلیمان بن داؤد نے تخت پہ سن لی۔ آپ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں، ایک پڑھے لکھے خطے میں رہتے ہیں، ریسرچ کیجئے گا کہ اللہ نے کائنات میں ہر ذی روح کو آواز عطا کی ہے سوائے مچھلی کے۔ مچھلی میں آواز نہیں ہے کیونکہ آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، اور مچھلی کو اللہ نے پھیپھڑے عطا نہیں کی۔ یہیں پہ دکھا دیتے ہیں کہ مچھلی کو اللہ نے آواز عطا نہیں کی تھی۔ جنگ خندق میں جب امیر المومنین نے عمر بن عبدود کو زمین پہ پچھاڑا، پچھاڑنے کے بعد عمر بن عبدود کے ہاتھ سے نیزہ نکالا، نیزہ نکال کے امیر المومنین نے ہوا میں پھینک دیا۔ عمر بن عبدود نے کہا اے ابو طالب کا بیٹا، کاش نیزہ پھینکنے سے پہلے اس نیزے کی قدر و قیمت کا اندازہ کر لیتا، اس میں بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے اس کی آنکھ میں ہاتھ پھیر کے کہا اب دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دریا دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی ہے جس کے پیچھے مگرمچھ منہ کھول کے آ رہا ہے، جو آپ نے میرے ہاتھ سے نیزہ نکالا اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے جگہ اسے ہلاک کر دیا۔ امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھ کے جلال میں کہا بدبخت، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے بلایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مچھلی کو آواز عطا نہیں کی، جو نیتوں کی زبان سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ وہ بھی کان رکھتا ہے اور سنتا نہیں، اس لیے کہ اس کے سنائی دینے والے کان کا نام علی ہے۔ اس کے پاس وجود نہیں لیکن اس کی دیکھنے والی آنکھ کا نام علی ہے۔ اس کا ہاتھ نہیں لیکن ید اللہ علی ہے۔ بے شک۔ یہ خدا کا آئینہ ہے، بے شک۔ یہ کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ بے شک۔ کبھی بھی اسم ہمیشہ ذات سے جدا ہے۔ میرا نام آصف ہے تو آصف میرا اسم ہے، میری ذات نہیں۔ کیا بات۔ 99 نام اللہ کے مولویوں نے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھے ہیں۔ اگر ان 99 اللہ ہی کے نام ہیں اور یہ 99 اللہ ہی ہیں تو پھر اللہ ایک تو نہ رہا۔ پھر جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو صفات ہے، تو صفت ہمیشہ موصوف سے ظاہر ہوتی ہے۔ میری خطابت صفت ہے لیکن جب تک میں تقریر کروں گا نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں خطیب؟ وہ رازق ہے، اب جب تک رزق نہیں بانٹے گا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رازق ہے؟ اب ماننے پہ آئے تو یہ مان لیں کہ وہ میکائیل کے ذریعے سے رزق بانٹتا ہے۔ میکائیل کے ذریعے سے رزق بانٹے تمہیں قبول ہے، علی کے ذریعے سے رزق بانٹے تمہیں موت کیوں آ جاتی ہے؟ تمہیں فرشتوں کے وسیلہ بننے پہ یقین ہے لیکن تمہیں امیر المومنین کے اللہ کا وسیلہ بننے پہ یقین کیوں نہیں؟ خطبۃ البیان میں امیر المومنین نے کھول کے فرمایا کہ میں وہ علی ہوں جو یہ سارے افعال سر انجام دیتا ہوں۔ بے شک۔ دریا کو روانی، سمندر کو طغیانی، بادل کو شور، ہوا کو زور، کلیوں کو چٹک، پھولوں کو مہک، سبزے کو لہک، آگ کو دمک، ہیرو کو چمک، لیموں کو کھٹاس، پھل کو مٹھاس، یہ سب کچھ دینے والا علی ہے۔
کیا کہنے نعرہ حیدری اور سب کچھ دینے والا علی جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کبریائی پہ ناز کر کے کہتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ مجھے علی العظیم کہا جائے۔ ان کے سجدوں نے اس کو پہچان دی ہے، یہ جھک گئے، وہ مانا گیا۔ امیر المومنین نے کہا تھا گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ علی ولی اللہ اصل میں اقرار توحید ہے۔ علی ولی اللہ، ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی کے قائل ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ اگر ان ولایت میں فرق آ گیا تو خدا نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، ولی کہا۔ جب اللہ ولی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو مان لو کہ ولایت میں علی اللہ کے ساتھ ہے۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ آپ نے اپنی گاڑی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی، اس نے چلائی، گاڑی آپ کی ہے، چلا وہ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اختیار آپ نے دیا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، چلا علی رہا ہے، خدا مطمئن ہے۔ کیونکہ توحید کی پہچان ان کے ذریعے سے ہوئی، یہ معرفت توحید کا نام ہے۔ قطعاً انہیں ان کے فضائل کو تو کم از کم یہ نہ کہو کہ ان کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، ان کو فضائل کو چھپانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک وہ نہیں کرتا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا ہے، شرک وہ کرتا ہے جو ان کے ساتھ کسی غیر کو ان جیسا مانتا ہے۔ ابھی یہ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے گا، مسلمانوں سے آپ شان رسالت سن لیجئے گا کہ کیا شان رسالت پڑھتے ہیں مسلمان، کتنی نبی کی عزت کرتے ہیں۔ بات بات پہ توہین کا شور مچانے والے سب سے زیادہ توہین خود کریں گے۔ رسول کو کیا سمجھا کہ 40 سال کے بعد معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے؟ اگر آپ کہیں گے 40 سال کے بعد نبی بنے گے تو پھر آج عیسائی تم سے پوچھ لیں گے کہ ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کا نبی تھا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے، ہمارے 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے، تمہارے 40 سال تک نہیں جانتے تھے وہ نبی ہے۔ بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہے، جو 40 سال کے بعد بنے وہ افضل ہے؟ یہ مسلمانوں کے 72 فرقوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امیر المومنین سے عزت رسالت سیکھی ہے۔ ہم ان عیسائیوں سے جا کے جواب میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 دن کے عیسیٰ بولتے تھے اور آپ نے اسے فضائل سمجھ لیا، آپ نے اسے ناز سمجھ لیا۔ 13 رجب کو امیر دنیا میں آئے تھے اور 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے بول کے کہا تھا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔
شان رسالت بھی سمجھنی ہے دنیا نے، اگر عزت رسالت بھی سمجھنی ہے، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ربیع الاول میں تمام اہل سنت سے شان رسالت بھی سمجھنی ہے تو پھر بھی تمہیں علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ مزکنی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ علی کا علم نہیں، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، میں نے رسول سے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اتنا کہنا تو یہ سامنے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں آپ پتہ چلا، ہم تو سمجھتے ہیں آپ کا ذاتی علم ہے، یہ تو رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، تو آپ کا علم کہاں ہے؟ امیر المومنین جلال میں آ کے کہتے ہیں ابھی لعاب بولا ہے، ابھی لہو نہیں بولا۔ ابھی تو آپ نے پیغمبر بولا ہے، ابھی لہو پیغمبر تو بولا ہی نہیں، ابھی لوگوں سے لعاب برداشت نہیں ہو رہا، لہو ابھی آنا ہے۔ کیا بات فرمایا مزکنی زکن زکا، یہ نبی نے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ کیا کہنے؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ رہی جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے؟ فرمایا ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے، اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں خوراک میں پہنچنے میں۔ جیسے دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کے منہ میں دے سلامت رہے۔ شان رسالت سیکھنی ہے تو پھر بھی امیر المومنین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ عزت رسالت میرے نبی سے زیادہ، میرے علی سے زیادہ کسی نے نہیں سکھائی۔ علی کا قصیدہ حقیقت میں نبی کی نعت ہے۔ جس نے امیر المومنین کی فضیلت پڑھی اس نے حقیقت میں رسول کی نعت پڑھی۔ ہم امیر المومنین کے فضائل پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کا وسیع ہو وہ نبی کیسا ہو۔ اب لوگوں نے صرف نبی کی رحمت دیکھی، رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، علی کے ہوتے ہوئے نبی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ شان رسالت دیکھنی ہے تو پھر دیکھیے گا کہ آج ربیع الاول میں ابھی چند دنوں کے بعد مسلمانوں کے نعروں کا سوشل میڈیا پہ رخ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، بس یہاں پہ بچوں کو لگا دیا، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کس کے گھر میں تھا۔ جس کے گھر میں آیا وہ علی کا باپ تھا۔ کون؟ حضرت ابو طالب، جس نے انگلی پکڑ کے اسلام کی یتیمی کو جوانی کے انداز سکھائے۔ جس نے لہذا لا الہ الا اللہ کا اقرار اصل میں علی ولی اللہ کا اقرار ہے۔ علی ولی اللہ کا جس نے اقرار کیا اس نے اللہ کو مانا، جس نے علی ولی اللہ کا انکار کر دیا تو اس نے ابو طالب کے بیٹے کا انکار نہیں کیا، اس نے توحید کا انکار کیا۔ غدیر میں نبی نے علی کی ولایت مستحب نہیں کی، واجب کی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلام کا تعلق غدیر سے،
ہمارا تسلسل غدیر کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. بے شک بے شک. اگر مسلمانوں نے غدیر والا اسلام تسلیم کیا ہوتا تو آج یکم ربیع الاول کو نبی کی بیٹی کے گھر پہ پہلی تحقیق کرتی نہ ہوتی. اقوام متحدہ میں میرے ملک پاکستان کے وزیر اعظم تقریر کرتا ہے, خراج پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے ظلم پہ آواز اٹھائی تو کشمیر کے 79 نوجوانوں پہ اور ان کے گھروں پہ حملہ کرے وہ ظالم, اور جس نے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ حملہ کیا. زبانیں بند کر دینے سے, کسی کو قتل کرنے کی سازش کرنے سے, کسی کے خلاف اشتعال پھیلانے کے ساتھ تو حقیقتیں نہیں دبیں گی. یا تو بتاؤ, آپ اپنی کتابوں سے نکالو کہ کیا رسول کے دروازے پہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا نبی کے گھر کو جلایا نہیں گیا؟ کیا سیدہ آخری روتی نہیں؟ بحث ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں 4 تھی, 4 چھوڑ کے 1000 مان, راضی تو تم سے ایک بھی نہیں گئی. میرا اللہ آپ تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور بالخصوص جناب سید انتصار حسین جن کے توسل کے ساتھ ہماری مسلسل اتنے دور اتنے فاصلے میں رہ کے بھی ہوئی ایسی ملاقات ممکن ہے. میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سیدہ اجر ان کو عطا فرمائے. جناب سیدہ میری مالکن میری شہزادی ان پہ خاص کرم فرمائے. اتنے بڑے نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلی گئی. یا تو کہو کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, یا تو کہو کہ رسول کی بیٹی روئی نہیں تھی. اگر رسول کی بیٹی اس دور کا سارے واقعات مٹا دو گے, کتابوں کو غلط ثابت کر دو گے, تو کیا آج جنت البقیع میں نبی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جل رہا ہے؟ بڑے بڑے سعودی محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کو غیرت نہیں آئی؟ اس نبی کا نام لے لے کے تم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی اکلوتی بیٹی تمہارے وطن میں بغیر ایک چادر اور بغیر ایک روزے کے سائے کے, ایک کچی قبر, ایک ٹوٹا ہوا پتھر, کیا یہ جو رسالت ہے؟ ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے کہا تھا, میں خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہا ڈھونڈ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ میرا مالک شکستہ قبروں کے وارث کو جلدی بھیجے تاکہ وہ زمانے میں آ کے انتقام لے سکیں, اور وہ زمانے میں آ کے پہلا سوال یہ کریں گے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. ایک بازار میں کھڑی رہی, ایک دربار میں کھڑی رہی, گھر میں بیٹھی ہوئی تھے رسول کی بیٹی, یا ایک بھیڑ دروازے پہ گئی, دروازے پہ دستک دی گئی, دروازے کے اندر جاریت الزہرا جناب فضائیں, فضائیں علی, علی کہاں ہے؟ علی کو باہر بھیج, ہم بیعت چاہتے. یہ یکم ربیع الاول کا واقعہ جو پڑھ رہا ہوں, علی کو باہر بھیجو. باپ کو دنیا سے گئے کتنے دن ہوئے؟ 28 صفر کو جنازہ اٹھا تھا رسول کا. ابھی قبر کی مٹی نبی کی گیلی تھی. رسول کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی. یا نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان آ گئے. ہر باپ کو اپنے آخری وقت میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی پرواہ ہوتی ہے. 28 صفر ہے, زہر ملی ہوئی ہے, حجرے میں تڑپتے ہوئے رسول کی آواز آئی, فاطمہ ایک بار میرے قریب آ. شہزادی قریب آئی, رسول نے جناب سیدہ کا ماتھا چوم کے کہا, فاطمہ تیرا بھائی کوئی نہیں.
अब आपकी आहो बका जारी है, आपका गिरिया जारी है। मैं आपकी तरफ से तर्जमानी करते हुए रसूल से कहने लगा हूं, या रसूलल्लाह, अपने 28 सफर को रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा तेरा भाई कोई नहीं है, तो इससे उम्मत जुल्म करेगी। तो या रसूलल्लाह, मुसलमानों ने तो मारा उसको भी है जिसके 18 भाई थे। अब्बास जैसा भाई होते हुए अली की बेटी शाम के बाजार में पत्थर खाती। दरवाजे पे शोर बपा हुआ। जनाब फिजा ने कहा, आहिस्ता बोलो, ये रसूल का दरवाजा है, ये वो दरवाजा है जहां नबी इजाजत मांग के आते थे। इतना कहना था, खुद सैयदा हुजरे से निकल के दरवाजे के अंदर आके खड़ी हुई। फरमाया, पहले मेरी कनीज थी, अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही, क्यों आए हो मेरे दरवाजे पे? फरमाया, अली से बैत लेने के लिए। फरमाया, अली घर से बाहर नहीं आएंगे। बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजे को आग लगा दें। आग लगाने का नाम आना था। फरमाया, इस दरवाजे को आग लगाओगे जहां जिब्रील उठता था, जहां मेरा बाबा इजाजत मांगता था? अभी सैयदा दरवाजे की इज्जत बता रही थी, या बाहर से किसी ने दरवाजे को आग लगाई और एक टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा नबी की बेटी के ऊपर मां के जुमला पढ़ने लगा हूं। पीछे दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दीवार दरवाजे के दरमियान में आ गई रसूल की बेटी। फौज अंदर गुजर रही थी और बीबी रो रो के कह रही थी, या अली, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, पहलू जख्मी हो गया। मैं ये रबीउल अव्वल का मुसाहिब पढ़कर रोते हुए माफी मांग के आपसे जुमला पढ़ने लगा हूं। आपको अक्सर जाकरीन खुतबा उलमा ने बताया कि नबी की बेटी का सिर्फ दरवाजा चला। मुझे इज्जत सैयदा की कसम है, नबी की बेटी का सिर्फ दरवाजा नहीं, ये बेल चले गए, छत पे चले गए, नबी की बेटी की छत गिरा दी। जब सैयदा की छत गिरी है तो बीबी ने अपनी चादर फैलाई। चादर में कभी हसन को छुपाती, कभी हुसैन को छुपाती, कभी आलिया को छुपाती, और ना हसन का चेहरा देखती ना हुसैन का चेहरा देखती। बार बार जैनब का माथा चूमती। बीबी जैनब रो के कहती है, अम्मा, मुश्किल वक्त में बेटों को देखा जाता है, आप बार बार मुझे क्यों देख रही हैं? फरमाया, जैनब, तुझे तरबियत दे रही हूँ, जैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है। शाम गरीबा जब खैमों को आग लग जाए, ऐसे हुसैन के यतीमों को इकट्ठा कर लेना। दरवाजा जल गया, पहलू जख्मी हो गया, नबी की बेटी दुनिया से चली गई। आधी रात को मुसलमानों के शहर में रसूल की बेटी के जनाजे को उठाया गया। जब जनाजा तैयार हुआ, मैं बिल्कुल शहादत छोड़ दी, मैंने तलवार छोड़ दिया, बीबी की मुसीबत छोड़ दी। जब मौला अमीर अल मोमिनीन तदफीन सैयदा के बाद घर वापस आए, मैं आखिरी रवायत करके आपसे इजाजत पाने लगा हूं। जब मौला अमीर अल मोमिनीन तदफीन सैयदा के बाद वापस घर आए हैं, तो घर आए, हर घर ने मौत देखी है। आपने वो मंजर देखा होगा। अल्लाह ना करे किसी बच्चे छोटे और उनकी माँ दुनिया से चली जाए। जो पहली रात होती है वो बच्चों की बड़ी मुसीबत की रात होती है। उन रात में उसको अपनी माँ नजर नहीं आती। मौला अमीर अल मोमिनीन वापस आए। अमीर अल मोमिनीन ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। बेफिजा की आवाज है, या अली, एक बार चराग रोशन कीजिए। मौला अमीर अल मोमिनीन ने चिराग रोशन किया। जनाब फिजा की चीख आई। फरमाया, वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सोई है, वो दरवाजे पे तेरी कलसूम सोई है, और मेज पे तेरा हसन सोया है। या अली, मुझे आपकी इज्जत की कसम, मैं पूरा घर देखा ही हूँ, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहे, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे। इतना जुमला कहना था। अमीर अल मोमिनीन में आवाज आई, हुसैन, आपका बाबा आपको ढूंढने के लिए निकला है। हुसैन, आप कहाँ हैं? मुझे आवाज दीजिए। अली रोते रोते जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, बचपन का हुसैन माँ की कच्ची कब्र के मुंह रोते कह रहा था, अम्मा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही, अम्मा हवेली खाली हो गई है, अम्मा मेरा घर उजड़ गया है। मात में हुसैन।